الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزی من شکر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے لوط علیہ السلام کے قوم کی نافرمانی، فرعون کی نافرمانی اور ان کے عذاب کا بیان فرمایا ہے۔ پچھلے تفصیلاً ان کے واقعات گزر چکے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی بڑی بدبخت تھی، ڈاکے ڈالتی تھی، لوگوں کو راستے میں لوٹتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے ایک نیا برا کام شروع کیا جو لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، وہ نہیں مانے، پھر اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اسی طرح فرعون کو اللہ نے بڑی طاقت، بڑی قوت دی تھی، بڑی بادشاہی دی تھی، یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، اس کو انہوں نے جھٹلایا، پھر اللہ نے مختلف عذابوں میں ان کو مبتلا کیا، دنیاوی عذابوں میں، مثلا مینڈکوں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، قید سالی کا عذاب، مختلف عذاب اللہ نے دیے۔ عذاب کے وقت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا اللہ سے دعا مانگ، اللہ عذاب ہٹا دے، میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن جب عذاب ہٹتا تھا پھر جاتا تھا۔ تو اللہ نے ان کو بھی دریا میں غرق کر دیا۔ فرماتے ہیں کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، یعنی جھٹلایا تو لوط کو، جب ایک نبی کو بندہ نہیں مانتا گویا سب نبیوں کو نہیں مانتا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، ہم نے ان پر تیز آندھی بھیجی جس میں پتھر بھی تھے، پتھروں کے ساتھ برسا کر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، مگر لوط علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو بچایا۔ نجیناہم بسحر نعمة من عندنا، ہم نے ان کو نجات دی صبح سویرے، کیونکہ یہ نجات دلانا، بچانا یہ میری طرف سے ان کے لیے نعمت تھی، اس لیے کہ انہوں نے ایمان لایا تھا۔ ایمانداروں کو اللہ نے بچایا اور نہ ماننے والوں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح جو شکر گزاری کرتا ہے اور جو اللہ کے نعمتوں کا احسان مانتا ہے اس کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، حضرت لوط نے اپنی قوم کو ہماری پکڑ سے ڈرایا، لیکن انہوں نے جو ہے تو نبیوں کو دھمکانا شروع کر دیا، بحث و مباحثہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے
جو ہے تو اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةٌ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اللہ فرماتے ہیں صبح سویرے ان پر عذاب آ گیا جو ان کے لیے مقرر ہو چکا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، ہم نے کہا چکھو عذاب کو۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوا عَنْ ضَيْفِي فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، انہوں نے حاصل کرنا چاہا لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو، پھر ہم نے ان کی آنکھیں ختم کر دیں، آنکھوں سے ان کو اندھا کیا۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے لڑکوں کی صورت میں آئے، خوبصورت لڑکوں کی صورت میں۔ لوط جو اللہ کے نبی ہیں اس نے بھی نہیں پہچانا، اس نے بھی ان کو لڑکوں سمجھا، جلدی اپنے گھر میں چھپا دیا ان کو۔ قوم کو پتہ چلا تو قوم کے لوگ دوڑے آئے، لوط نے دروازے بند کر دیے، لیکن دروازوں کو توڑ کر پھلانگ کر وہ آ گئے اور لوط سے مہمان حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے لگے۔ لوط نے بڑی کوششیں کی، بڑا سمجھایا، سب کچھ کیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر پریشان ہو کے لوط علیہ السلام کہتے ہیں کاش میرا کوئی قبیلہ ہوتا یا میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، میں اپنے مہمانوں کو بچاتا۔ تو اللہ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہمیں یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ان کا زور زیادہ بڑھ گیا تو جبرائیل امین نے اپنا پر مارا، سب کی آنکھیں جیسے ختم ہو گئی، اندھے ہو گئے یہ لوگ۔ پھر اللہ نے کہا اے لوط صبح سویرے ان پر عذاب آ جائے گا، صبح سویرے سے پہلے ہی پہلے آپ کو اور ایمانداروں کو نکلنا ہے۔ لوط علیہ السلام کا ایک گھر جو چند اکا دکا ایماندار تھے وہ آ گئے اور یہ نکلے، لیکن بیوی نہیں نکلی۔ بیوی کو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا تھا کیونکہ وہ بھی صحیح ایمان نہیں لائی تھی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کا نبی، اس کی گھر والی اس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، وہ بھی اگر اللہ کے نبی پر سچے دل سے ایمان نہیں لاتی، زندگی اگرچہ گزار رہی ہیں، خدمت اگرچہ کر رہی ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتی، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ لوط کے ساتھ وہ چلی نہیں، اللہ نے ان کو بھی ان کے ساتھ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ رَاوَدُوا عَنْ ضَيْفِي، انہوں نے حاصل کرنا چاہا لوط کے مہمانوں کو، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، ہم نے ان کی آنکھیں ختم کر دیں، پھر ان کو کہا چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، تاکہ صبح سویرے ان پر عذاب آیا جو ان کے لیے مقرر ہوا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر چکھو تم میرے عذاب کو اور ڈرانے کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جب لوط علیہ السلام قوم ایمانداروں کے ساتھ نکلے تو بیوی رہ گئی، تو اللہ نے ان کو پہلے ان ظالموں کو اندھا کر دیا، اور پھر تیز ہوا، اس میں پتھر تھے پکے ہوئے، مٹی کے جیسے کنکر ہوتے ہیں وہ تھے اور پتھر تھے، ان سے مار مار کر اللہ رب ذوالجلال نے ہلاک کر دیا ان کو۔ پھر جبرائیل امین نے ان کی زمین کو اکھاڑ کر الٹ دیا، کیونکہ انہوں نے الٹے کام کیے تو اللہ نے جو ہے تو ان کو الٹ دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تاکہ فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، یعنی نبی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری تمام تنبیہات کو، نشانیوں کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پھر ہم نے ان کو پکڑا سخت پکڑ کے ساتھ۔ جو فرعون اور اس کے وزیر لشکری وغیرہ ان کے حواری دریا میں ڈوب گئے، جیسا کہ آپ قصہ سن چکے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ کو خیر و خیریت سے نکالا، فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ تو باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں بیان ہوں گی۔ تو آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ بڑے بڑے طاقتور 5 قوم جن کا تذکرہ گزرا ہے،
انہوں نے اللہ کے نبیوں کو نہیں مانا، اس وقت لوگ ان کے مقابلے اور ٹکر کے نہیں تھے، نہ دولت میں، نہ طاقت میں، نہ لڑائی میں، لیکن اللہ نے نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو عذاب دے کر ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔